یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا تنبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث جنت کے بارے میں بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے بارے میں جب سوال کرنا تو کون سی جنت مانگنا۔ جنت کے درجات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، واقام الصلاۃ، اور جس نے نماز قائم کی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی ترتیب کے ساتھ میں مکمل، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک مکمل نمازیں پڑھنے والا، یا زندگی میں کسی کی نمازیں اگر چھٹی ہوئی ہیں اور اس نے توبہ کر لی ہے تو وہ پچھلا معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد میں پھر نمازوں کو نہ چھوڑنا، مکمل نمازوں کو ادا کرتے رہنا ترتیب سے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مکمل نمازوں۔ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والا۔ وصام رمضان، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ اس میں زیادہ چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں، صرف 4 چیزیں کوئی بات جنت ہے: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور نماز کو قائم کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں زکوٰۃ اور حج شامل نہیں ہے۔ صرف اتنی چیزیں اگر انسان کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ تو جب ہوتی ہے جب اس کے اوپر فرض ہو، حج بھی جب ہوتا ہے جب اس کے اوپر فرض ہو۔ یہ چیزیں آسانی سے، اللہ پر ایمان دل سے زبان سے، رسول پر ایمان دل سے اور زبان سے، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ نمازیں قائم کرنا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا خرچہ بچتا ہے، دن بھر منہ بند کھانا نہیں ہے۔ تو یہ آسان کام بتائیں اللہ تعالی۔ ان 4 چیزوں پر ایمان اور اس کو ادا کرنے پر اللہ کے اوپر یہ حق ہوتا ہے، کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ ہاجر فی سبیل اللہ، اور جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا اس زمین میں رہا جس زمین میں وہ پیدا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں اس کے ساتھ ہونی ہیں، چاہے وہ ہجرت کرے اور چاہے وہ وہیں پہ رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔
اس کو یہ 4 چیزیں کرنا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنا ہے اور روزے رکھنا ہے۔ وہ چاہے جہاں رہے، چاہے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک چلا جائے وہاں بھی یہ کام کرنا ہے، اور چاہے وہ جہاں پیدا ہوا ہے وہیں رہے، لیکن یہ 4 کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول افلا ننبئ الناس بذلک، کیا ہم لوگوں کو یہ خبر دے دیں، اس کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو۔ قال ان فی الجنت 100 درجۃ، دیکھو جنت میں بے شک 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، اللہ تعالی نے جو مجاہدین کے لیے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے جو تیار کر رکھی ہے، اس جنت کی کیفیت یہ ہے کل درجتین، ہر 2 درجے کے درمیان میں، یعنی ایک درجہ ہے اور اس کے بعد میں پھر دوسرا درجہ ہے، ان دونوں درجوں کے درمیان میں فرق کتنا ہے، گیپ کتنا ہے؟ کما بین السماء والارض، جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، ہر جنت کے بیچ میں اتنا فرق ہے، 2 جنتوں کے بیچ میں اتنا فرق ہے، ایک جنت کی دوری دوسری جنت سے دوسری جنت کی دوری تک اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے۔ اور یہ جنتیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ مجاہدین، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کر رکھی ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اور جب تم اللہ سے جنت کے بارے میں سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ وہ جنت ہے جو مڈل کلاس میں ہے اور سب سے اونچی ہے۔ مڈل کلاس میں ہے اور سب سے اونچی ہے، کیا مطلب ہے؟ ہاں، جنت میں جو جنت ہے اس کے جو 100 درجے ہیں، ان 100 درجوں میں سب سے جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ ہے اور بیچ میں ہے۔ وفوقہ عرش الرحمن، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش اسی جنت کے اوپر ہے۔ ومنہ تفجر انہار الجنہ، اور اسی جنت الفردوس سے ہی جنت کی نہریں نکلتی ہیں جو سارے لوگوں تک پہنچیں گے۔ ہر جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، ہر جنت بہ رہی ہوگی۔ اور انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے جو جنت کے 100 درجے ہیں، ہر جنت کا درجہ ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان میں اتنا فرق رکھتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں۔ اور ان تمام درجات میں جو جس درجے کے ہوگا اس کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ 100 درجے ہوں گے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے بلند جو درجات ہیں وہ مجاہدین کے ہیں، اور مجاہدین سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، کیونکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے۔ مجاہدین کی صفوں میں کھڑے ہونے والے لوگ، ان کا دنیا میں جو اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں، ان کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ان کی روحیں جنت کو پہنچا دی جاتی ہیں، اور بغیر و حساب و کتاب کے ہوتی ہیں۔ جنت میں جانے کا سبب بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کا زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور وہ بے حساب و کتاب جنت میں جاتا ہے۔ اور جنت میں جانے کا دوسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ لوگ خالص اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے مرتے ہیں، جان بھی وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اسی لیے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور ان کو انہی کپڑوں میں ان کو کفن دیا جاتا ہے۔
خون لگا ہے، کیسا ہے، سب کچھ انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں شہید ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں ان کو قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب سوچو ذرا سا، کیا مقام ہے مجاہد کا کہ بغیر حساب و کتاب اور جس حال میں اس کی شہادت ہوئی اسی حال میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو انہی کپڑوں کے ساتھ خون میں لت پت، خون بہتا ہوا تازہ تازہ کہ آج ہی شہید ہوئے ہیں، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تیری خاطر میں شہید کیا گیا تھا۔ اور جنت میں جو جانے کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ حدیث میں اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالی مجاہدین کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیتا ہے اور وہ جنت میں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں چہچہاتی ہیں، جس پھل سے چاہتی ہیں وہاں کھاتی ہیں، اور شام کو عرش کی قندیلوں میں جا کر لٹک جاتی ہیں۔ یہ سب ساری چیزیں سب تصور لگتی ہیں، نہ دیکھی ہے، نہ سمجھی ہے، نہ کچھ سامنے آیا ہے، لیکن اگر اللہ پر اور رسول پر ایمان ہے تو یہ بات یقینی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے آمن باللہ و رسولہ، جو شخص من آمن باللہ، جو شخص بھی کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا بڑا مجرم ہو، جرموں سے اس نے زمین اور آسمان کے درمیان میں اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، آسمان اور زمین کے درمیان کی جو خلا ہے یہ اس کے گناہوں سے بھر گئی ہو، لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر اس کے سارے اعمال نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سچا ایمان نیکیوں کو بدل دیتا ہے، برائیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آدمی جب کہتا ہے نا کہ ارے ہم کیا کریں، ہم تو بہت گنہگار ہیں، یہ ہے وہ ہے، اگر گناہوں کا اعتراف ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہتے پھریں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت کیا کرے گا وہ آدمی، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے کیا؟ تو یہ گفتگو آپ کو جو لوگوں سے کرتے ہیں یہ اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، 2 آنسو بہا دو کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم ان گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں اور ان گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اب زندگی میں دوبارہ گناہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور جب مل جاتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ مغفرت ملتی۔ مغفرت کا مطلب یہ کہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، اور اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ غفور کا مطلب ہے تمہارے گناہوں کو صاف کر دینا، رحیم کا مطلب ہے اس کے بدلے میں تم کو کچھ اور دے دینا۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اللہ کی مغفرت بھی مانگو اور اللہ کا رحم بھی مانگو۔ جنت جو 100 درجے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی درجے میں رکھے گا، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں آخری جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کی 10 گنی جنت ملے گی۔ کہاں کہاں رہو گے، کتنے ٹھہر، سارے انعامات ملیں گے، لیکن شرط وہی ہے مشرک نہ جانا، اس دنیا سے شرک کرتے ہوئے نہ جانا، غیر اللہ کے آگے جھکتے ہوئے، غیر اللہ سے امید باندھے ہوئے، غیر اللہ سے اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی دل میں کوئی ذرہ برابر نہ رہے کہ ہاں ہم کو یہ بھی فائدہ دیتا ہے، یہ بھی فائدہ دیتا ہے، وہ بھی فائدہ دیتا ہے، فلاں مولانا فائدہ دیتا ہے، یہ فلاں مولانا، فلاں پیر اور فلاں ڈھکوسلے، یہ ٹونے ٹٹکے، یہ سب اگر عقیدے میں ہیں تو پھر اللہ کی جنت سے بہت دوری رہے گی۔ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ڈر صرف اللہ کا، عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں۔ انسان اگر ان چیزوں پر عمل کر لے جائے، شرک سے بچ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جنت چاہے جس حال میں ہو انشاءاللہ اس کو جنت ضرور ملے گی۔ ایک شخص کے بارے میں کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جلا کوئلہ بھنا ہوا نکلے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
پھر اس کے اوپر جو ہے تانے مارے جائیں گے، اس کو جنتی جو ہے اس پہ تانا ماریں گے، جہنمی، اس کو چہرہ کالا، یہ کوئلہ جلا ہوا کوئلے کی طرح سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی ڈالے گا تو اس کی کالی ختم ہو جائے گی، اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ادھر کا چہرہ کر دو، پھر اب دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا، جہنم کی طرف سے منہ جنت کی طرف کر دیا جائے گا، جنت کو دیکھ کر اس کے اندر لالچ آئے گی، وہ تھوڑا سا اور قریب کر دو، تھوڑا سا اور قریب کر دو، ایسے کرتے کرتے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اب وہ جنت میں جھانکنا شروع کرے گا، جہاں جو چیزیں نظر آئیں گی بس ایک درخت کا ایک پھل دکھے گا، اس پھل کو مانگے گا، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ ایک محل میں پہنچے گا، اور جب محل میں پہنچے گا تو اس کی سیر کرے گا، فرشتے اس کو گھمائیں گے، اور جب وہ وہاں سے ٹائم پورا ہو جائے گا، فرشتے کہیں گے چلو کام ہو گیا تمہارا، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کاش کہ یہ محل میرا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو اسی محل میں چھوڑ دو، یہ اسی کا ہے۔ تو ایسی جنت ہے جو سب سے آخری درجے کے انسان کو ملے گی، اس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، نہ جنت کی نعمتوں کا اور نہ جنت کی تمام تر جو چیزیں ہیں ان کا، کسی چیز کا بھی دنیا کی کسی چیز سے توازن نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، الگ ہی ہے وہ۔ وہاں صاف لفظوں میں اگر سمجھو تو وہاں کوالٹی کی اور کوانٹیٹی کی کوئی حد نہیں ہے، یہاں کوالٹی بھی ہے اور کوانٹیٹی بھی ہے، آپ کچھ بھی مانگیں گے تو آپ کو لمٹ بھر ملے گی، اور آپ لمٹ بھر ہی خرید سکتے ہیں، کیوں؟ خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو جتنا لمٹ بھر پیسہ ہوگا اتنی چیز آپ خرید سکتے ہیں، اور کوالٹی میں بھی آپ لمٹ بھر خرید سکتے ہیں، ہے نا؟ ڈالڈا خریدنا ہو تو بہت خرید لیں گے، گھی خریدنا ہو تو کتنا خریدیں گے، جیسی کوالٹی ہوگی ویسی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں یہاں کی کوالٹی میں اور وہاں کی کوالٹی میں فرق یہ ہے کہ یہاں کی کوالٹی تھوڑے دن کے بعد میں مزہ بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے نا؟ آم پک کر آیا، تازہ پھل آیا، اس کی کوالٹی کا مزہ آج کچھ اور ہوگا، کل جب وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، پک جائے گا تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا، اور اگر 2 دن رکھا گیا ہے تو اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گی نا، کوالٹی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ جنت کی کوالٹی یہ ہے کہ جو پہلے دن آپ کو مزہ آئے گا، جو ٹیسٹ آپ کو اس کے پھل کا پہلے دن آئے گا وہ آخری دم تک رہے گا، جہاں موت نہیں آنی، کوالٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہاں آپ کو فصل بھر ملتی ہے، وہاں سالوں بھر ملے گی، زندگی بھر ملے گی، اور یہاں آپ کو لمٹ بھر ملتی ہے، وہاں آپ کو ان لمٹ ملے گی، نہ کوالٹی میں کوئی کمی آئے گی، نہ کوانٹیٹی میں کوئی کمی آئے گی، جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن ان سب کے بدلے کیا چاہیے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں پر گفتگو کی گئی، اگر نماز ہے، روزہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تو یہ 4 چیزیں کون سے خریدنا ہے آپ کو؟ نہ نماز خریدنا ہے، نہ روزہ خریدنا ہے، نہ ایمان خریدنا ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ 4 چیزیں سیدھی سی ہیں، اگر اتنا بھی انسان کر کے اتنی بڑی جنت نہ لے تو اس سے زیادہ بدنصیب اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ اتنی آسان جنت ہے، اور اتنی آسانی سے ملنے والی چیز، اور اتنی عظیم چیز جو انسان دنیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فری میں دے گا وہاں پہ۔ صرف وہ چاہتا ہے کہ میرے علاوہ میرے بندے ہو، میں نے پیدا کیا ہے، میرے علاوہ کہیں اور جھکنا نہیں، بات ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور توحید پر موت دے۔ اللہم حینا حیات السعداء وتوفنا وفات الشہداء۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔